بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بیٹا 9th کلاس کمپیوٹر سائنس کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 7 کمپیوٹر سائنس میں نئی ابھرتی ٹیکنالوجی، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈسکس کریں گے، انٹرنیٹ آف تھنگس کو ڈسکس کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذیلی شاخوں کو ڈسکس کیا جائے گا، تمام امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز، مشقی سوالات اور معروضی سوالات کو بھی اسی ویڈیو میں کور کیا جائے گا۔ سوال نمبر 1 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے مصنوعی ذہانت AI کی تعریف کریں۔ مصنوعی ذہانت کو بیٹا انگلش میں کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ایک تیزی سے بڑھتا ہوا شعبہ ہے جو ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بدل رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے مراد کیا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں انسانی ذہانت کی نقل کرنا، تاکہ وہ ہماری طرح سوچ سکے، ہماری طرح سیکھ سکے، ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے، ہماری زندگی کے معاملات کو آسان بنا سکے۔ جب ہم نے کمپیوٹر کو ایسی ذہانت دے دی جو انسان کی طرح کی ہے تو اس ذہانت کو مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا مصنوعی ذہانت کی مختلف شعبوں میں استعمال لکھیں۔ اب مصنوعی ذہانت بے تحاشا شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے بیٹا۔ سب سے پہلا صحت کی دیکھ بھال اس نے مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ بیماریوں کی تشخیص کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے، مریض کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بیماریوں کی تشخیص کے لیے بیٹا ابھی آپ کی جتنی بھی لیبز ہیں جہاں پر آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں، MRIs کرواتے ہیں، یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنے ہوئے سافٹ ویئرز استعمال ہو رہے ہیں جو اس کمپوننٹس کا انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے، بغور معائنہ کر کے انڈیکیٹرز بتاتا ہے کہ اس مریض کو کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تعلیم میں AI کی مدد استعمال ہو رہی ہے۔ AI کی مدد سے چلنے والے آلات ہیں، تعلیمی تجربے کی مدد سے انتظامی امور کو خودکار بنایا جا رہا ہے، طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ چیٹ GPT استعمال کر رہے ہیں۔ چیٹ GPT سے آپ کسی بھی سوال کا جواب پوچھتے ہیں، وہ فوراً سے پہلے آپ کو جواب دے دیتا ہے، چاہے وہ آپ کا کسی بھی سبجیکٹ کا سوال ہے۔ آپ ہسٹری کا، جیوگرافی کا، میتھمیٹکس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا سوال اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے۔ اس طرح تعلیم میں بے تحاشا ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں جو کہ AI بیس ہیں اور بچوں کی مدد کر رہے ہیں۔ گیمنگ AI تیسری اس نے مثال لکھی ہے کہ گیمز کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے، حقیقی کردار تخلیق کرنے کے لیے، کھلاڑیوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں خودکار ڈرائیونگ اور ٹریفک مینجمنٹ سسٹم حفاظت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے AI پر انحصار کرتے ہیں۔ آٹو موبائل ڈرائیونگ اور ڈرائیور کی مدد کر کے گاڑی کی کارکردگی اور دیکھ بھال کی اصلاح کے ذریعے آٹوموٹیو انڈسٹری جو ہے، جو گاڑیاں ہیں ہماری، اس انڈسٹری کو تبدیل کر رہی ہے۔ تو AI کی مدد سے پتہ چلا دیا جاتا ہے کہ گاڑی کی جو مینٹیننس ہے، کیا کیا چیزیں اس کو درکار ہیں، کتنی دیر بعد ہمیں ٹائر چینج کرنا چاہیے، کتنی دیر بعد ہمیں اس میں ہوا فل کروانی چاہیے، کتنا پیٹرول رہ گیا ہے اور مزید پیٹرول ڈلوانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور شعبہ لکھا گیا ہے فائنانس کا شعبہ۔ اب فائنانس کے شعبے میں آپ کے بیٹا تمام بینکنگ سیکٹر بھی آ جاتا ہے اور تمام آپ کا لین دین آ جاتا ہے۔ ذاتی نوعیت کی سرمایہ کاری کی سفارشیں بھی ہم اس سے لیتے ہیں کہ یہاں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ آپ سے سوال پوچھے گا، آپ اس کا جواب دیں گے، سینیریو کی بنیاد پر وہ آپ کو سفارشات پیش کرے گا کہ یہاں آپ کو سرمایہ کاری کرنے میں فائدہ ہوگا یا نقصان۔ دھوکہ دہی کی نشاندہی بینکوں میں اس سے کی جا رہی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی سیلری آتی ہے، اب وہ سیلری جو ہے ایک مہینے میں نکالنے کا، پیسے نکالنے کا بینک سے اس کا ایک پیٹرن ہے۔ اگر وہ اس پیٹرن سے ہٹ کے زیادہ پیسے اچانک نکالتا ہے تو یہ دھوکہ دہی کی نشاندہی معلوم کرنے میں AI اس کی مدد کرتا ہے۔ سوشل میڈیا میں AI استعمال ہو رہا ہے، ذاتی نوعیت کے مواد کی سفارشات دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے ذاتی نوعیت کے مواد کی سفارشات میں؟ آپ فیس بک پہ اگر جوتوں یا کپڑوں کا ایڈ سرچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد فیس بک کا جو الگوریدم ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ جوتے یا کپڑوں کے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ کی تمام فیس بک کی فیڈ جو ہے اس میں جوتے اور کپڑوں کے ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذاتی نوعیت کی مواد کی سفارشات کی بنیاد پر آپ کو آپ کے مقصد کا مواد دکھایا جاتا ہے۔ خودکار مواد کی تخلیق بھی
سوشل میڈیا میں کی جا رہی ہے اس کے ذریعے، آٹومیٹڈ یوٹیوب استعمال کی جا رہی ہے آج کل. پھر زراعت کے شعبے میں اے آئی استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کے جو کاشتکار ہیں ان کو درست طریقے بتائے جاتے ہیں زراعت کے شعبے میں. اگر ان کی فصل کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے تو اس کو ادویات بھی یہ پیش کرتا ہے کہ یہ دوائیں استعمال کریں، اس سے آپ کی فصل کی پیداوار بہتر ہو جائے گی. پیشن گوئی کر کے بتاتا ہے کہ آپ کی فصل کی کتنی پیداوار رہے گی اور کتنی نہیں رہے گی. ایک اور شعبہ ہے ای کامرس. ای کامرس سے بنتا ہے بیٹا الیکٹرانک کامرس. الیکٹرانک کامرس سے مراد ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنی مصنوعات کو خریدتے ہیں یا مصنوعات کو بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اسے ای کامرس کہتے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے، آن لائن آرڈر کے ذریعے، OLX کے ذریعے، alibaba.com کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ بہت سی مصنوعات خریدتے ہیں. اب ان مختلف مصنوعات کے بارے میں آگاہی اسی طرح آپ کسٹمر سپورٹ جو ہے وہ چیٹ باٹس کے ذریعے دے رہے ہیں. چیٹ باٹ سے مراد ہے ایک ایسا اے آئی سے بنا ہوا سسٹم جو کہ جب آپ کسٹمر بن کے میسج کرتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ کہ یہ پروڈکٹ مجھے خریدنی ہے، اس کی پرائس کیا ہے، یہ میں کہاں سے لوں گا، تو آپ کو آٹومیٹڈ رسپانس آ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ انسان بیٹھ کے آپ کو جواب نہیں دے رہا بلکہ کمپیوٹر جواب دے رہا ہے. اس کو چیٹ باٹ کہتے ہیں. پھر فراڈ کی شناخت کا نظام جو ہے اس میں بھی مصنوعی ذہانت استعمال ہو رہی ہے اور بے تحاشا اور دیگر ایسی سہولیات فراہم کرتا ہے مصنوعی ذہانت جو آپ کو ای کامرس میں فائدہ دے رہی ہے. سوال نمبر 3 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے مصنوعی ذہانت کی ذیلی شاخیں بتائیں کہ مصنوعی ذہانت میں مزید کتنی شاخیں ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے بیٹا مشین لرننگ. مشین لرننگ مصنوعی ذہانت کی ایک ایسی قسم ہے جہاں کمپیوٹر تجربے سے سیکھتا ہے اور واضح طور پر پروگرام کیے بغیر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لے کے آتا ہے. مشین لرننگ اس کا مطلب مشین سیکھ رہی ہے. کیسے سیکھ رہی ہے؟ جتنا ڈیٹا آپ اسے دیتے چلے جا رہے ہیں اس ڈیٹا کو وہ لرن کرتی جا رہی ہے، اپنے پاس سٹور کرتی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر وہ آئندہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. دوسری کیٹیگری ہے بیٹا ڈیپ لرننگ. ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کی ہی ایک خاص قسم ہے جو کہ پیچیدہ ڈھانچے استعمال کرتی ہے اور اس پیچیدہ ڈھانچے کو، اس پیچیدہ الگوریدم کو نیورل نیٹ ورکس کہا جاتا ہے. اب نیورل نیٹ ورک اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ نیورونز پہ کام کرتا ہے. تو ہمارا دماغ بہت پیچیدہ ماڈل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا دماغ بنایا ہے بہت زیادہ پروسیسنگ کرتا ہے تھوڑے سے وقت میں. اسی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ نیورل نیٹ ورکس. تیسری کیٹیگری ہے آپ کے پاس نیچرل لینگویج پروسیسنگ. نیچرل لینگویج پروسیسنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹر کو ہماری زبان سمجھنے میں اور ہم سے بات کرنے میں مدد دیتی ہے. تو جب کمپیوٹر ہماری زبان میں ہم سے بات کرتا ہے، ہماری زبان میں ہم سے سوال لیتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، تو ایسی ٹیکنالوجی کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہے بیٹا کمپیوٹر ویژن. ویژن کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے آپ کے دیکھنے سے، سمجھنے سے. تو کمپیوٹر ویژن مصنوعی ذہانت کا ایک ایسا شعبہ ہے جو کمپیوٹر کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل بناتا ہے. تصویر کو دیکھ کے، ویڈیو کو دیکھ کے جب آپ کی اے آئی جو ہے آپ کو جواب دیتی ہے تو اس فیلڈ کو ہم کمپیوٹر ویژن کہتے ہیں. پھر ایک اور آپ کے پاس شاخ ہے اس کی روبوٹکس. روبوٹکس روبوٹ بنانے اور ان کے پروگرام کرنے کی سائنس ہے. اب روبوٹ ہے کیا؟ روبوٹ ایک میکینیکل مشین ہے جو ہمارے لیے کام کرتی ہے. فرش کی صفائی کر سکتی ہے، گاڑیاں بناتی ہے، پیکنگ کر سکتی ہے، فیکٹریوں میں اسمبلنگ کے لیے اسے بنایا جا رہا ہے، استعمال میں لایا جا رہا ہے. ہوٹلوں میں ویٹر کے طور پر روبوٹ کام کر رہے ہیں. تو روبوٹ ایک میکینیکل مشین ہے. میکینیکل مشین سے مراد کہ اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ حرکت کرتے ہیں. تو آپ اسے پروگرام کرتے ہیں اور جو آپ پروگرامنگ میں اس کو کمانڈ دیں گے اسی کے مطابق روبوٹ آپ کے لیے کام کرتا ہے. یہ بھی اے آئی کی ٹیکنیک ہے جسے روبوٹکس کہتے ہیں. سوال نمبر 4 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا مصنوعی ذہانت کے الگوریدم اور ٹیکنیکس کیا ہیں. تو مصنوعی ذہانت میں جو الگوریدمز اور ٹیکنیکس کا استعمال ہے اس میں مشینوں کو ان کاموں کو انجام دینے کے قابل بنایا جاتا ہے جو کہ عام طور پر انسانی ذہانت کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، جنہیں انسانی ذہانت کے بغیر وہ کام نہیں کیے جا سکتے. تو مصنوعی ذہانت میں وہ تمام الگوریدم اور ٹیکنیک شامل ہیں جس سے ہم مشینوں کو انسان کی طرح سوچنے پہ کاربند کرتے ہیں.
تاکہ وہ انسان کی طرح سوچے, انسان کی طرح جواب دے. جیسے آپ اپنے ٹیچر سے میتھ کا سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے آپ کو حل کر کے, اسی طرح اے آئی کے الگوریدمز بھی آپ کو جواب دیتے ہیں اس کو سالو کر کے. سوال نمبر 5 میں بیٹا پوچھا گیا ہے مصنوعی ذہانت کے الگوریدم کی اقسام لکھیں. تو الگوریدمز کی جو اقسام ہے اس میں سب سے پہلا جو کیٹیگری ہے وہ قابل وضاحت, جسے وائٹ باکس الگوریدم کہتے ہیں, اور دوسرا ناقابل وضاحت جسے بلیک باکس الگوریدم کہتے ہیں. سوال نمبر 6 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے قابل وضاحت وائٹ باکس الگوریدم کیا ہے. اب جو وائٹ باکس الگوریدم ہے ان میں فیصلہ سازی کا عمل شفاف ہوتا ہے, قابل فہم ہوتا ہے, اس کا الگوریدم واضح ہوتا ہے, صارفین اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو سمجھنے کی اجازت ہے. اس لیے اس کے جو بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ایک صارف سمجھ سکتا ہے کہ کس بنیاد پر کیے گئے ہیں, کس فارمولے کو لگا کر کیے گئے ہیں. اس وجہ سے اسے قابل وضاحت وائٹ باکس الگوریدم کہا جاتا ہے. اس کے برعکس سوال نمبر 7 میں آپ سے پوچھا گیا ہے ناقابل وضاحت بلیک باکس الگوریدم کیا ہے. تو ناقابل وضاحت یا بلیک باکس الگوریدم وہ ہیں جن میں فیصلہ سازی کا عمل آسانی سے قابل تشریح نہیں ہوتا. ہمیں جو جواب اس نے نکال کے دیا ہے سمجھ نہیں آتا کہ کس بنیاد پر نکال کے دیا. یہ الگوریدم اکثر پیچیدہ کمپیوٹر نیٹ ورکس اور عوامل پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کا الگوریدم ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی خاص فیصلے تک یہ کیسے پہنچایا گیا ہے. سوال نمبر 8 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. تو انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے وہ ایک انقلابی تصور ہے آج کے دور کا, جس نے ہمارے رہنے کے, ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل دیا. پاکستان میں فی الوقت اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن نہیں ہے, بہت زیادہ استعمال نظر نہیں آتا, لیکن امریکن اور یورپی ممالک میں اس کا بہت زیادہ استعمال نظر آتا ہے. مثلا آپ کے فریج میں, آپ کے اے سی میں, آپ کی واشنگ مشین میں, آپ کے گھر کے لائٹ کے سسٹمز میں, تمام کے اندر سینسرز موجود ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ کمانڈ کے ذریعے, آپ انٹرنیٹ پہ پروگرامنگ کے ذریعے اپنے پورے گھر کی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کو انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں. تو لہٰذا اس میں روزمرہ کے آلات اور سسٹمز کو انٹرنیٹ سے منسلک کرنا ہوتا ہے, جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں اور انسان انہیں کنٹرول کر پاتا ہے. تو سوال نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کی تعریف کریں. تو انٹرنیٹ آف تھنگس سے مراد اشیاء کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو انٹرنیٹ پر دوسرے آلات اور سسٹم کے ساتھ ڈیٹا کو جوڑنے میں, ان کا تبادلہ کرنے کے لیے سینسرز کا استعمال کرتا ہے, سافٹ ویئر کا استعمال کرتا ہے, دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتا ہے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی یہ کنٹرول کر لی جاتی ہے. سوال نمبر 10 میں آپ سے پوچھا گیا بیٹا انٹرنیٹ آف تھنگس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ حقیقی اور ڈیجیٹل دنیا کے غیر محسوس انضمام کی اجازت دیتا ہے. آپ کی جو حقیقی دنیا ہے وہ ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ اس سے مرج ہو جاتی ہے, ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے. یہ کنیکشن آلات کو ڈیٹا جمع کرنے اور شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے, جس کا تجزیہ کر کے کارکردگی کو بہتر بنایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کی کوئی ڈیوائس ہے اور آپ نے جانا ہے باہر, اور آپ نے اس کے اندر لگا کے جانا ہے الارم کے 5 بجے یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے. تو انٹرنیٹ آف تھنگس اس میں مدد کرے گا. اگر آپ کی ایسی ڈیوائس ہے جو انٹرنیٹ آف تھنگس پہ چلتی ہے تو اس کے سینسر کے ڈیٹا کی بنیاد پر, اس کے پروگرامنگ ڈیٹا کی بنیاد پر شام کو 5 بجے وہ بند ہو جائے گی. سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا انٹرنیٹ آف تھنگس سسٹم کے اجزاء کیا ہیں. تو انٹرنیٹ آف تھنگس میں جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں ان میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, سب سے پہلی چیز سینسر. سینسر وہ آلہ ہے جو درجہ حرارت کو, نمی کو, روشنی کو, حرکت کو, اس طرح کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں, طبعی خصوصیات ہیں, ان کو سینس کرتا ہے, ان کا سراغ لگاتا ہے, ان کی پیمائش کرتا ہے. تو سینسر نے ماحول سے ڈیٹا جمع کرنا ہے. اب جو ڈیٹا جمع کیا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسری چیز ہے ایکچویٹر. یہ وہ آلات ہیں جو انرجی کو حرکت میں بدلتے ہیں, جو آپ کی ڈیوائس کو میکینیکل ورک کروائیں گے, حرکت کروائیں گے. تیسری چیز ہے وہ ڈیوائس. ان میں روزمرہ کی چیزیں جیسے آپ کی سمارٹ واچ ہو گئی, آپ کا فریج ہو گیا, ریفریجریٹر, آپ کی کار ہو گئی, آپ کا اے سی ہو گیا, یہ چیزیں انٹرنیٹ سے جڑی ہوتی ہیں, ان کو ہم ڈیوائس کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس بیٹا نیٹ ورک.
नेटवर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि मवासलाती रास्ता जरूरी है जो सेंसर और आलात को इंटरनेट से जोड़ेगा, जिससे वो डाटा शेयर करेंगे, और इस डाटा की बुनियाद पर जो सेंसर ने दिया है आलात को, इसकी बुनियाद पर ही तो उसने डिसीजन लेना है। तो ये जो आपका नेटवर्क है ये वाइड भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है। जिस तरह आपके घरों में इंटरनेट आजकल वायरलेस भी है और वाइड वाला भी मौजूद है। डेटा का तज्जिया, पांचवी चीज, इसमें आपका प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम्स इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके डाटा का तज्जिया किया जाता है, डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है और इसकी बुनियाद पर फैसला साजी की जाती है। तो ये 5 चीजें मिलकर आईओटी सिस्टम जो है वो काम करता है। सेंसर्स, एक्चुएटर, डिवाइसेस, नेटवर्क और डाटा का तज्जिया की एप्लीकेशंस। सवाल नंबर 12 में बेटा आपसे पूछा गया है आईओटी की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी एक दो मिसालें दे दें। सबसे पहले लिखा गया है सेहत की देखभाल, कि आईओटी मरीजों की बेहतर निगरानी के लिए, देखभाल के लिए, इलाज के लिए दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। फिर नकलो हमल में इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो सिस्टम को ना सिर्फ बेहतर बना रहा है नकलो हमल के, बल्कि इन्हें ज्यादा महफूज भी बना रहा है। तो ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो ड्राइवरलेस चल रही हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से। सवाल नंबर 13 में बेटा आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से सिक्योरिटी और प्राइवेसी के खदशात क्या हैं। तो जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, वहां इससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के खदशात बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी की तमाम डिवाइसेस इंटरनेट से मुंसलिक हैं। तो साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। साइबर हमलों से मुराद वो हमले जो इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं, साइबर अटैक्स कहलाते हैं। साइबर हमले, इनका खतरा बढ़ जाता है क्योंकि आपकी तमाम डिवाइसेस ऑनलाइन है, ओवर द इंटरनेट कनेक्ट है। तो अगर इंटरनेट के जरिए उन्हें हैक कर लिया जाए तो आपका जाती डाटा और आपकी जाती जो प्राइवेसी है वो उसकी हिफाजत नहीं की जा पाती। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप आईओटी सिस्टम्स को इस्तेमाल करें तो अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं, अपने डाटा की प्राइवेसी को, अपने डाटा की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सवाल नंबर 14 में बेटा आपसे पूछा गया है हिफाजती इकदामात की मिसालें क्या हैं। क्या ऐसे इकदामात आप कर सकते हैं जिससे आपकी आईओटी डिवाइसेस जो है वो महफूज हो जाएं। तो सबसे पहली चीज के मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। गैर मिजाज रसाई को रोकने के लिए तमाम आईओटी आलात के लिए मजबूत और मुनफरद पासवर्ड इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे बाकायदा अपडेट्स, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने आपके फर्मवेयर हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपडेट रखें। उनकी जितनी भी नई पैचेज आए, जितने नए वर्जन आए, उसको अपडेट करें फौरन, ताकि किसी भी ऐसे खतरे से जो कि पहले से मालूम है उससे आप तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। तीसरे नंबर पे चीज है बेटा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन ये यकीनी बनाती है कि आपके आलात के दरमियान मुंतकिल होने वाला डाटा ऐसी फॉर्म में होगा जिसे अगर हैकर हासिल भी कर ले तो उसे पढ़ ना सके, उसे समझ ना सके। तो इंक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब है कि अपने डाटा को महफूज हालत में, अपने डाटा की असल शक्ल को तब्दील करके पेश करना इंक्रिप्टेड फॉर्म कहलाता है। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं आपके मशक में दिए गए मुख्तसर सवालात को। मशकी मुख्तसर सवालात में सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि मसनूई ज़हानत एआई की तारीफ करें। तो आप लिखेंगे कि ये एक तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है जो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बदल रहा है। मसनूई ज़हानत से मुराद कंप्यूटर सिस्टम में इंसानी ज़हानत की नकल करना है ताकि वो इंसान की तरह सोच सके, इंसान की तरह सीख सके, इंसान की तरह जवाब दे सके। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है सेहत की देखभाल में एआई एप्लीकेशन की कोई सी 2 मिसालें दे। तो सेहत की देखभाल के लिए एक, हम एआई की मदद से बीमारियों की तशखीस कर रहे हैं, बीमारियों का पता चला रहे हैं, इलाज मुआवजा कर रहे हैं, मरीज के बारे में पेशन गोई कर रहे हैं, दवा के इस्तेमाल की पेशन गोई कर रहे हैं कि ये दवा कितनी क्वांटिटी में दी जाए, कितनी मिकदार में दी जाए मरीज को, तो इसके असरात क्या होंगे। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मशीन लर्निंग मॉडल को आगे बढ़ाने में एआई टेक्निक का किरदार अदा करें, बयान करें। मशीन लर्निंग मसनूई ज़हानत की ही एक ज़ेली शाख है, एक किस्म है जहां कंप्यूटर तजर्बे से सीखता है। जितना डाटा आप उसे रीड करवाएंगे, जितना डाटा आप उससे बात करेंगे, मशीन लर्न करती जाएगी, आपके डाटा को रीड करती जाएगी और ये वाज़े तौर पर प्रोग्राम किए बगैर वक्त के साथ साथ अपने अंदर बेहतरी लाता है।
سوال نمبر 4 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی تعریف کریں. تو انٹرنیٹ آف تھنگس سے مراد اشیاء کا نیٹ ورک ہے جو انٹرنیٹ پر دوسرے آلات کے ساتھ اور سسٹمز کے ساتھ ڈیٹا کو جوڑنے، ڈیٹا کا تبادلہ کرنے کے لیے سینسر کا استعمال کرتا ہے، سافٹ ویئرز کا استعمال کرتا ہے، دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتا ہے. جتنا ڈیٹا سینسر سے اکٹھا ہوتا ہے دیے گئے سافٹ ویئر کی بنیاد پر اس کی ڈیسیژن لیے جاتے ہیں اور ڈیوائس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. سوال نمبر 5 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کنیکٹنگ ڈیوائسز اور سسٹمز میں آئی او ٹی کی اہمیت بیان کریں. اب آئی او ٹی ڈیوائسز اور سسٹمز کے درمیان بلا رکاوٹ مواصلات کو ممکن بناتی ہیں کنیکٹنگ ڈیوائسز. تو کنیکٹنگ ڈیوائسز آپ کے نیٹ ورک کو اپ کرتی ہیں، آپ کے کنیکشن کو بہتر بناتی ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک بآسانی پہنچتا ہے، بلا رکاوٹ پہنچتا ہے، آپ کی مواصلات ممکن ہوتی ہے اور بہتر ہو پاتی ہے. اس کی بنیاد پر کارکردگی، ڈیٹا پر مشتمل فیصلہ سازی میں بہتری آتی ہے. اگر آپ کا ڈیٹا ڈیلے سے آئے گا، آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ بھی کیا چلے گی؟ سلو چلے گی. اب مختلف شعبے ہیں، زراعت کا شعبہ ہے، صحت کی دیکھ بھال کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ ہے، جس میں ہم آئی او ٹی ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں. سوال نمبر 6 میں آپ سے پوچھا گیا بیٹے کہ ٹرانسپورٹیشن ڈومین میں آئی او ٹی کی اپلیکیشنز بیان کریں. تو آئی او ٹی ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم میں نہ تو صرف ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بھی بنا رہی ہے. اب مختلف ملکوں میں ایسی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں جو آئی او ٹی بیس گاڑیاں ہیں اور سینسر جو ہے اس کی بنیاد پر بغیر ڈرائیور کے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں. سینسر کے ڈیٹا کی بنیاد پر ہی وہ بریک لگاتی ہیں، رفتار کو تیز کرتی ہیں. اسی طرح مختلف ممالک میں آئی او ٹی کی بنیاد پر آپ کے جو ٹریفک کے اشارے ہیں وہ چل رہے ہیں. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو سیکشن ہے اس ویڈیو کا وہ ہے آپ کے اسی چیپٹر میں دیے گئی معروضی کثیر الانتخابی سوالات. تو نمبر 1 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا اے آئی کا ذیلی فیلڈ نہیں ہے؟ ہم نے اے آئی کی ذیلی فیلڈ پڑھی تھی بیٹا مشین لرننگ، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، کمپیوٹر ویژن، روبوٹکس. اب یہاں پر چوتھے نمبر پہ ڈی پہ دیا ہوا ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذیلی فیلڈ نہیں ہے، تو آپ جواب کیا چنیں گے؟ آپشن نمبر ڈی، ڈی بی ایم ایس. نمبر 2 پہ آپ سے پوچھا گیا بیٹا آئی او ٹی کے استعمال میں کون سی حفاظتی تشویش ہے؟ تو آپشن نمبر بی پہ آپ کو جواب دیا ہوا ہے ڈیٹا کی رازداری. کہ چونکہ آئی او ٹی ڈیوائسز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو آپ کا ڈیٹا اوور دا انٹرنیٹ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کے ڈیٹا کی پرائیویسی کی حفاظت جو ہے نا یہ سب سے بڑی حفاظتی تشویش ہے. نمبر 3 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے مشین لرننگ ماڈل میں اے آئی تکنیک استعمال کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو مشین لرننگ ماڈل کو استعمال کر کے ایک تو معیار کو بہتر بناتے ہیں، مطابقت کو بڑھایا جاتا ہے، کمپیوٹیشنل پیچیدگی کو کم کیا جاتا ہے. تو یہ تینوں آپشن ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر ڈی پہ دیا گیا ہے مذکورہ بالا تمام آپشن، تو آپشن نمبر ڈی آپ جو ہے اس کا جواب چنیں گے. نمبر 4 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے قابل وضاحت وائٹ باکس اور ناقابل وضاحت بلیک باکس جو ہے اے آئی ماڈل ہیں ان کے درمیان اہم فرق کیا ہے؟ تو ان کے درمیان اہم فرق جو ہے فیصلہ سازی کے عمل کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. وائٹ باکس الگوریدم کی جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ بالکل شفاف ہے، وہ صارفین کو پتا ہوتا ہے، جبکہ بلیک باکس جو الگوریدم ہے اے آئی ماڈل ہے ان میں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ صارفین کو نہیں پتا ہوتا ہے، وہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو آپ آپشن نمبر بی کو چنیں گے. نمبر 5 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے صحت کی دیکھ بھال میں مندرجہ ذیل میں سے کون سی اے آئی اپلیکیشن کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو اے آئی اپلیکیشنز میں بیٹا ادویات کی تیاری بھی آ جاتی ہے، خودکار تشخیص بھی آ جاتی ہے، دور دراز سے مریض کی نگرانی بھی آ جاتی ہے. تو آپ آپشن نمبر ڈی چنیں گے کہ مذکورہ بالا تمام آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. نمبر 6 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا نقل و حمل کے ڈومین میں آئی او ٹی کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو سمارٹ ٹریفک مینجمنٹ، اس میں بھی آئی او ٹی استعمال ہو رہی ہیں، وہیکل ٹو وہیکل جو ٹرانسفر ہے اس میں بھی استعمال ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی پیشن گوئی کی دیکھ بھال ہے اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ آپشن نمبر ڈی چنیں گے کہ مذکورہ بالا تمام آپشن جو ہیں وہ ٹھیک ہے. یہاں پر بیٹا آپ کا چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے.
ہم نے کوشش کی کہ تمام کانسیپٹس کو ایکسپلین کیا جائے، سمجھا جائے۔ اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہو، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ اس کا جواب دے دیں گے۔